اگر 15 سال کی تھی تو شادی ہی نہ کرتی۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ میں آپ کی لاڈلی بھانجی کو نہیں بخشوں گا۔ دلاور روم میں داخل ہوا۔ چھوٹی سی دلہن کو دیکھتے ہی دلاور خباثت سے مسکرایا اور جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرتا اس کی گردن پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ دلاور بھائی، یہ گندی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کہنے پر وہ تپ گیا۔ ابھی بتاتا ہوں میاں اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دلاور نے اس کی کرتی کو اتارتے اس کی دھڑکنوں پر۔ رات کے تقریباً 2 بجے دلاور گھر میں داخل ہوا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا، اور ابھی اس کے دوستوں نے اس کی جان چھوڑی تھی تو وہ گھر آیا۔ اس وقت اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا، جہاں اس کی بیوی سجی سنوری شاید ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور اچھی طرح جانتا تھا وہ کس قدر فرما بردار ہے، اور دلاور اس سے بول کر گیا تھا کہ میرے آنے تک دلہن کے روپ میں ہی بیٹھنا۔ اور اب دلاور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اس کے قدم تھمے، فرزانہ بیگم نے اسے پکارا، دلاور بیٹا، میری بات سنو۔ اس نے مڑ کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جی اماں سائیں، بولیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو دلاور، یہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فرزانہ بیگم نے بہت نرمی سے کہا۔ جی اماں سائیں، بولیں۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، جبکہ وہ اس وقت کمرے میں جانا چاہتا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے۔ وہ بہت بے تاب تھا، اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کی اماں سائیں نے روک لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دلاور بیٹا، میں جانتی ہوں تم ایک مرد ہو، اور مرد کو اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر تب جب اس کے پاس ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ موجود ہو، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہ خود پر کبھی قابو نہیں پا سکتا، لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گی کہ روشانی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ محض 15 سال کی ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرو گے، بلکہ تم مجھ سے دور رہو گے۔ میں تمہاری جنونی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ دیکھو، روشانی مجھے بہت پیاری ہے، میری بھانجی ہے، اور تمہاری بیوی بننے کے لیے بھی اس وجہ سے تیار ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کی ماں کو یقین دلایا تھا کہ دلاور اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، محبت کے ساتھ رکھے گا۔ تو تمہیں ایسا سلوک روشانی کے ساتھ نہیں کرنا جیسا تم اپنی پہلے والی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرزانہ بیگم بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ دلاور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اماں سائیں؟ اگر اتنی ہی وہ چھوٹی لڑکی تھی تو آپ نے میری اس کے ساتھ شادی کیوں کروائی؟ آپ نے مجھے کتنی مشکل سے اس شادی کے لیے منایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میری مرضی ہوگی، میں وہ کروں گا، مجھے روک نہیں سکیں گی، اور آپ میاں بیوی کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ آیا ہوا ہوگا، لیکن اس قدر غصہ آیا ہوا ہوگا، اس بات کا فرزانہ بیگم کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اتنا غصہ مت کرو۔ وہ دلاور کو ابھی پکار ہی رہی تھی
کہ دلاور وہاں سے غصے میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ رخسانے جو کہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اب تو بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی۔ دلاور کو دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دلاور جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے ساتھ بہت محبت سے بات کر گیا تھا، اب اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی اور غصہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں، بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے پیٹھ موڑ کے سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ رخسانے کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بہت حسین تھا اور نہ جانے کیوں اسے بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ بار بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن جیوں دلاور کا غصے میں بات کرنا رخسانے کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دلاور، کیا ہوا ہے آپ کو؟ غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنا حق تم سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ رخسانے جو صرف اتنا جانتی تھی، شادی ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اب دلاور کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ دلاور، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار بچوں کی طرح بولی۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس وجہ سے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی گال پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب کی بار رخسانے جی جان سے کپکپائی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس شخص کا لمس محسوس کرتے ہی وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کی جیولری اتارنے لگ گیا۔ ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی، پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں پیچھے بھاگ کر جانا چاہتی ہو؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، ایسے کیسے میں خود سے تمہیں دور جانے دوں گا؟ اس کی جیولری اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کی پنس اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ سائڈ پہ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، تو دلاور نے غصے میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر دلاور نے اس کے بالوں کو بھی کھول دیا۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جیولری بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے دلاور اس پر جھکا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ان سب باتوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا جو کچھ دلاور کر رہا تھا۔ دلاور اس سے دور ہوا تو وہ بالکل ہائپر ہو گئی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ جائے گا۔ اس کی لپسٹک پھیل چکی تھی۔ دلاور کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر تو کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آتی ہے شوہر کی قربت میں، اور یہ تمہارے چہرے پہ بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر رہے ہیں۔
یہ کہہ کر وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ دلاور: یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر آ چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں ضائع کرنے لگ گئی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، تم تو ابھی سے رونے لگ گئی، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا اور اس کے آنسوؤں کو پینے لگا۔ اس کا جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا۔ جب رخسانے کا ہاتھ اٹھ گیا، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تھپڑ محض اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا کو لگا تھا، جو سامنے بیٹھی ایک معمولی سی لڑکی نے اسے لگایا تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا تھا تو تم آگے سے کچھ زیادہ ہی چوڑی ہو گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو رخسانے گھبرا گئی۔ سوری، میں بالکل بھی آپ کو نہیں مارنا چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ رخسانے کو بالوں سے پکڑتا ہوا پیچھے بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ دلاور بھائی پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جلد بازی میں اسے بھائی بول گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل چکا تھا، اور یہ لفظ سنتے ہی دلاور کا دماغ گھوم گیا۔ بھائی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو یہ مجھے بھائی بول کے؟ خبردار جب دوبارہ سے تمہاری زبان سے بھائی نکلا، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے، میں ذرا تمہیں آج کی رات سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ مت کریں ایسا، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ رات بھر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ سویا تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھ گئی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ بیسن کی ٹوٹی کھولے اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ کاجل پھیلا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، لپسٹک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شاور لینے کے بعد، فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو بہت سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگر اتنی رات کو دلاور اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ لیتا تو ضرور اس سے بہت برے طریقے سے پیش آتا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ اب اس کا ارادہ فرزانہ بیگم کے کمرے میں جانے کا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی، دروازے پر دستک دی تو کافی دیر تک فرزانہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے ناپ گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اتنے میں سوئی ہوئی فرزانہ بیگم بھی اٹھ چکی تھی۔ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ بیٹا، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟
وہ محبت سے اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ خالہ جان، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ بہت برے ہیں خالہ جان۔ آپ نے بولا تھا وہ مجھے محبت سے رکھیں گے، پیار سے میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ خالہ جان، انہوں نے میرے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگی، لیکن فرزانہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا دیکھو، یہ تو شوہر کا حق ہوتا ہے نا، جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ محبت سے ہر چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں ان کے ساتھ رہنا خالہ جان، پلیز مجھے واپس اماں کے پاس چھوڑ آئیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے۔ آپ نے بولا تھا جہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غربت بھی نہیں ہوگی، عیاشی ہوگی، سکون ہوگا، مجھے پڑھنے بھی دیں گے، لیکن اتنی اذیت اور تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہر چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے سکون کی تلاش میں تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ دلاور کی دی گئی اذیت اسے بہت توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فرزانہ بیگم دلاور کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سونے کے بجائے اس کی ماں کے کمرے میں سو رہی ہے تو اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا تھا۔ فرزانہ بیگم محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دلاور کو سمجھاؤں گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ ابھی پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ نہیں خالہ جان، مجھے نہیں جانا ان کے کمرے میں، وہ پھر سے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ بیٹا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو۔ اسے دلاور کے کمرے میں نہیں جانا۔ اب کی بار فرزانہ بیگم نے غصے میں اس کے بازو سے دبوچا۔ کہنے لگیں، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت اور پیار کی زبان تو تم سمجھتی نہیں ہو۔ دلاور تمہارا شوہر ہے روشانے۔ فرزانہ بیگم سے اس کے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ جتنے غصے میں فرزانہ بیگم نے اس کے ساتھ بات کی تھی، وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کے قدم واپس دلاور کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو دلاور سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ بیڈ پر کسی قیمت پر بھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار دلاور کی حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا اور اپنی ہچکیاں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت دلاور جاگ جاتا تو ضرور اس کے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ رات بھر وہ چین کی نیند نہیں سو سکی تھی۔ نہ جانے کب اس پہ نیند کی دیوی مہربان ہوئی تو وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح دلاور کی آنکھ کھلی تو بیڈ کے دوسری طرف دیکھا، وہاں پر وہ نہیں سو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں فوراً صوفے پر گئیں جہاں پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا طریقہ ایسا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا۔ ایسے وہ آڑی ترچھی لاپرواہ سی سو رہی تھی۔ دلاور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کے آڑے ترچھے وجود کی طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنی معصوم ہو تم،
تمہاری عمر کی لڑکیوں تو اس قدر چالاک دیکھی ہیں میں نے، ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو ابھی میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی نہیں پتہ۔ وہ اس کی گال پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا، نیند میں ایک انجانا سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ میرے پاس مت آئیے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم تو اتنا زیادہ ڈر رہی ہو، اتنا زیادہ خوف کھا رہی ہو۔ ابھی تو ایک شادی میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، اپنے قریب کر چکا تھا، اسے اپنے اتنا قریب کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگ گئی تھی۔ خبردار، جو تم نے رونا شروع کیا۔ روتی ہوئی تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تمہیں معلوم ہے؟ میری پہلے والی بیوی تھی نا، کم بخت روتی بہت زیادہ تھی اور مجھے چڑ سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر تمہیں معلوم ہے جب روتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ میں کسی اور کتنے ظلم تو نہیں ڈھاتا اس کے نازک لبوں پر، میں بہت ظلم کرتا تھا۔ اب کی بار رشانے کے لبوں کو انگوٹھے کے ساتھ سہلاتا ہوا بولا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ میری جان، شوہر کا تو حق ادا کرو، جب شوہر کو تمہاری ضرورت ہوگی اس کے پاس آ جایا کرو نا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی، چیخ چیخ کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب کی بار تو دلاور بھی پریشان ہو گیا، اسے یوں چیختا ہوا دیکھ کر فوراً اسے دور ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کی چیخیں سن کر فرزانہ بیگم بھی آ گئیں۔ دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی تھی۔ دلاور شرمندگی سے خونخوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتا۔ اماں سائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کی بھانجی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہی ٹھکانے لگا رہا ہوں، وہ غصے میں بولا، اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا۔ اسے پیچھے بیک گراؤنڈ سے لگا چکا تھا اور وہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا تھا، سانس بند ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو رشانے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، اس کے بعد نیچے جانا ہے، رات کو ولیمہ بھی ہے، ابھی سب ناشتے پہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ غصے میں بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیچے آئے۔ رشانے کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزری ہو، کہیں سے بھی وہ ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزری ہے۔
وہ ناشتہ بھی بہت بے دلی کے ساتھ کر رہی تھی۔ رشانے بھابھی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ جو کہ دلاور کے چچا کی بیٹی تھی، کھوڑ کھوڑ کر دلاور کو دیکھتے ہوئے رشانے سے پوچھ رہی تھی، لیکن رشانے نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد ہی کمرے میں آ گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں سبھی لوگوں نے چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے تو کچھ بہت زیادہ باتیں بنا رہے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے والی بیوی پر بھی اتنا ظلم کرتا تھا، اس پر بھی ظلم کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن سن کر دلاور کو غصہ آ رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بہت جلد یہ لڑکی دلاور کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کیونکہ یہ معصوم سی بچی بہت زیادہ حسین ہے۔ کہاں دلاور اتنا بڑا، یہ تو اس کی آدھی عمر کی ہے۔ ساری باتیں دلاور کے دماغ کو گھما رہی تھی۔ دلاور کا بس نہیں چل رہا تھا یہ باتیں کرنے والے لوگوں کی زبانیں کھینچ لے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے پیچھے ثانیہ بھی آ گئی۔ رشانے، میری بات سنو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ثانیہ کی طرف دیکھا۔ رشانے دیکھو، دلاور بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے دلاور بھائی کی پہلے والی بیوی میری آپی تھی، اور میری آپی نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نہیں چاہتی تم برداشت کرو۔ تمہیں دلاور کے ساتھ لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، تبھی تم یہاں سکون سے رہو گی۔ ورنہ وہ شخص تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا۔ میری آپی کے ساتھ بھی ویسا ہی کرتا تھا۔ رشانے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو محبت سے اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ رشانے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی خالہ جان اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، اور کسی کی باتوں پہ بھلا کیا دھیان دیتی۔ ثانیہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، دروازے کے سامنے دلاور کھڑا ہوا تھا۔ ان کا نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے دلاور کو کھڑا دیکھ کر ثانیہ تھوڑی پریشان ہوئی، پھر فوراً وہاں سے آگے چلی گئی۔ دلاور غصے میں کمرے میں داخل ہوا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، وہ تمہیں کیا پٹیاں پڑھا کر گئی ہے؟ میری بیوی ہوتے ہوئے میرے خلاف باتیں سنتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا تم نے اسے بولا ہے؟ بتاؤ مجھے کہ میں تم پہ ظلم کرتا ہوں، اذیت اور تکلیف دیتا ہوں؟ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ڈرامے لگانے کی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ باتیں کر رہی تھی، اذیت اور تکلیف دیتا ہے، تم نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ وہ غصے میں بولا، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اب کی بات دلاور کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے بار بار دلاور کو کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک دفعہ پھر سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ دلاور، نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اب کی بار پھر سے اس کے کان میں خالہ جان کی باتیں گونج رہی تھی۔ یہ شوہر کا حق ہوتا ہے اور اسے اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے۔ وہ اپنے تمام تر حق وصول کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ رشانے نے تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے
بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رات بھر روتی رہی تھی۔ رات بھر دلاور گھر نہیں آیا تھا۔ دلاور یار کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تو نے واپس گھر نہیں جانا؟ دلاور سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ ولید کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ بتاؤ۔ ولید نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ، تو بھابھی کو چھوڑ کر آ گیا ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو لڑکی اپنا ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خاطر آتی ہے، آپ اس کے ساتھ آگے سے ایسا سلوک کریں گے، یہ تو بہت غلط ہوتا ہے۔ ولید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلاور کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے وہ محض 15-16 سال کی بچی ہے۔ اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے اذیت اور تکلیف دے چکا ہوں۔ اب اس کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ جی چاہ رہا ہے۔ ولید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک تو نے اسے اتنی اذیت اور تکلیف دی، وہ معصوم بچی ہے، اور اب تم جانا بھی نہیں چاہتا۔ یار کیا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے میں نے ہانیہ کو بھی اپنی انہی باتوں کی وجہ سے کھویا ہے۔ اسے بھی یوں ہی اذیت اور تکلیف دیتا تھا، جنونی محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے کھو دیا۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ تجھے آج بھی یہی لگتا ہے کہ ہانیہ تیری وجہ سے مری ہے؟ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے جو تو ایسی فضول باتیں سوچے جا رہا ہے۔ دیکھ، پریشان ہونے کی یا کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر اسے معافی مانگو، سوری کرو۔ اسے مزید اذیت اور تکلیف مت دو۔ کیوں خود کو بھی گنہگار کر رہے ہو؟ اس معصوم کو بھی اذیت اور تکلیف دے رہے ہو۔ وہ چھوٹی بچی ہے، تم پاگل ہو؟ محض 15 سال کی بچی کے ساتھ تم نے اسے آگے ولید کچھ بولا نہیں تھا۔ یار میں کیا کروں؟ میرے گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اماں کو لاکھ منع کیا، مجھے اس معصوم بچی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اس کے پلو کے ساتھ باندھ دیا۔ تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ولید نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے محبت سے کہا، دیکھو دلاور، میں جانتا ہوں تم غصے کے تیز ہو، لیکن اس معصوم کو اذیت اور تکلیف مت دینا۔ چلو اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے بھیج دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ دلاور جب واپس گھر آیا تو وہ بیڈ پر ڈری سہمی سی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ دلاور نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ ایک نرم سا لمس محسوس کر کے اس کی باہوں کے حصار میں جاتے ہی فوراً سے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن دلاور نے اسے نہیں بولنے دیا۔ دلاور، اب پلیز مجھے کچھ مت کہیے گا، پلیز، روتے ہوئے بولنے لگی۔ دلاور کہنے لگا، نہیں، کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ کہہ کر اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ دلاور، اب پھر ویسے ہی کریں گے نا میرے ساتھ جیسے پہلے آپ نے کیا تھا؟ پلیز اب مت کیجیے گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گی، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی، اب مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اسے دل میں خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور نے اس کے ساتھ کیا کر دینا ہے؟ اب پھر سے وہی اسے اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔
وہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن رات بھر دلاور نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ صبح دلاور کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ دلاور پریشان ہو گیا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ نیچے آیا تو فرزانہ بیگم انیکسی میں بیٹھی ہوئی کھانا لگا رہی تھی۔ ملازمہ بھی وہاں پر ہی تھی۔ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تو فرزانہ بیگم کے چہرے پر غصہ آیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ صبح سے میں نے بھی ملازمہ کو کہا ہوا ہے کہ اسے ڈھونڈو۔ ملازمہ جب تمہیں اٹھانے گئی تھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ تم اکیلے ہی تھے۔ نہ جانے تمہاری بیوی کہاں چلی گئی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر دلاور کہنے لگا، کیا مطلب ہے بھاگ گئی؟ مما وہ معصوم تھی، چھوٹی ہے، کس کے ساتھ بھاگے گی؟ وہ اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، دیکھو بیٹا، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی تھی نہیں۔ باقی سب آ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے سب سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ کہنے لگی، کیا مطلب دلاور بھیا؟ کیسے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ وہ تو معصوم تھی، میں نہیں مان سکتی کہ وہ کہیں جا سکتی ہے۔ ثانیہ نے تائی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا ہے بیٹا وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی، ویسے بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دلاور اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی بھانجی کے بارے میں ایسا بول رہی تھی۔ دلاور اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا۔ اسے گھر میں بھی پتہ کروا چکا تھا، لیکن کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب تو دلاور کا دماغ گھوم چکا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ دن میں اسے اتنی عجیب سی بری عادت ہو گئی تھی اس کی بغیر دلاور کو چین سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے رات کے وقت ثانیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تمہاری بیوی کہاں ہے۔ دلاور نے غصے سے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے؟ تم جانتے ہو کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ جلدی کیوں لگ گئی ہے اپنی بیوی کے بارے میں جاننے کی؟ میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں نے اپنی آپی کو کھو دیا ہے اس معصوم بچی کی کھو دیں۔ دلاور نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہاری آپی کو نہیں مارا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بلا وجہ کیوں تم مجھ پہ شک کرتے ہو کہ میں نے اس کی جان لی تھی یا میں نے اسے مارا تھا؟ دلاور غصے میں بولا، نہیں، میں بھلا کیوں بلا وجہ شک کروں گی یا بلا وجہ پوچھوں گی، جب ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں مارا۔ دلاور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے؟ تم حقیقت جانتی ہو؟ ہاں ثانیہ، سب کچھ پتہ ہے۔ تو اب بھی پتہ ہے رشانے کہاں گئی ہے؟ بتاؤ مجھے، دیکھیں پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری آپی سے محبت کرتا تھا اور رشانے سے بھی محبت کرتا ہوں، رشانے کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی اسٹور روم میں بند ہے۔ آپ کی پہلے والی بیوی مطلب میری آپی بھی اتنے دن غائب رہی تھی۔ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسٹور روم میں ہی بند تھی۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا، یہ تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا، بکواس نہیں بلکہ یہی حقیقت ہے۔ آپ کی بیویوں کی دشمن آپ کی ماں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی ماں ہی کر رہی ہے۔ وہ حیرت سے سامنے کی طرف دیکھنے لگا، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کے بعد اسٹور روم کی طرف گیا۔ سامنے بکھرے ہوئے حلیے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پسینے سے
اس کے چہرے پر بال چپکے ہوئے تھے، فرش پر پڑی ہوئی تھی، وجود بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے باہوں کے حصار میں اٹھا لیا، اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں فرزانہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی، کہنے لگی کہاں سے یہ لڑکی منہ کالا کروا کر آئی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسے سوال کر رہی تھی۔ بس اماں سائیں، اتنی زیادہ آپ کے اندر نفرت اس معصوم کے لیے پائی جاتی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اماں مجھے صاف بتا دیں، آپ کو میری بیویوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کیوں اس کے ساتھ یہ کیا؟ مجھے حقیقت بتائیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہل تو نہیں مان رہی تھی کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، پھر غصے میں کہنے لگی، ہاں میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے تمہارے باپ کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ وہ ساری نفرت اور انتقام میں تم سے اور تمہاری بیویوں سے پورا کرتی ہوں۔ میری جوانی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ دلاور حیرت سے اپنی اماں سائیں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا تھا۔ کسی قسم کی اس نے اپنی محبت میں کمی نہیں چھوڑی تھی، اور آج اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ مطلب کہ انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ سب سے اس قدر وہ نفرت کرتی تھی۔ دلاور کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد دلاور سے بات کرنا بھی بند کر دی، بلاتا تک نہیں تھا۔ وہ بے چین رہنے لگی تھی، لیکن دلاور نے بھی کہہ دیا تھا، میں پہلے بھی اپنی بیوی کو آپ کی وجہ سے کھو چکا ہوں، اب نہیں کھونا چاہتا۔ روشانے کا خیال رکھنے لگ گیا تھا، اسے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اماں سائیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ دلاور کو احساس ہی نہ ہوا، کب روشانے سے اتنی محبت کرنے لگ گیا۔ اسے ہلکی سی اذیت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اسے محبت کرتا تھا۔ اور روشانے کو حیرت ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ روشانے بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔